نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن مجید کی یہی آیت گزشتہ جمعے بھی خطبے میں تلاوت کی گئی تھی، اور اس میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں مسلمانوں کو 3 کاروبار بتلائے ہیں، اور یہ کاروبار اللہ کے ساتھ ہے. عمل آپ کا ہے، خریدار اللہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کاروبار ایسا ہے کہ جب میں تم سے یہ عمل خریدتا ہوں تو اس کا بدلہ پورا پورا ملتا ہے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اس بدلے کے ساتھ اپنے فضل سے مزید اضافہ بھی کرتا ہوں، سود نہیں ہے. إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، اور اللہ رب العزت بخشنے والا اور اعمال کا قدردان ہے. ہمارے ان اعمال سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس یہ ایسے ہی ہے، نہیں، اللہ کے لیے جب ہو رہا ہے تو اللہ بڑا قدردان ہے. پھر پہلی چیز بتلائی تھی کہ وہ عمل جو ہم اللہ کو بیچ رہے ہیں وہ ہے یتلون کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت. پورا قرآن پڑھ لیجئے، 32 لاکھ نیکیاں اللہ کی طرف سے ہیں حروف کے اعتبار سے. یہ تو کم سے کم ہے. ہمارا قرآن پڑھنے میں کیفیت کیا ہے، تعلق کیا ہے، اللہ اس تعلق پر، اس کیفیت پر مزید اضافہ فرما دیں، اللہ کو اختیار ہے. کون سا قرآن مجید؟ جو قرآن مجید نازل ہوا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری کتاب. جس طرح آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، یہ کتاب قرآن مجید بھی خاتم الکتاب ہے. اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے اللہ کی طرف. اور کس کو دی گئی؟ خاتم الامت کو. ہم اور آپ امتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کبھی کبھی اس میں شکر بھی کرنا چاہیے. آخری امت ہے، خاتم الامت ہے. خاتم الکتاب بھی خاتم النبیین کے واسطے سے خاتم الامت کو، ایسی کتاب.
اور کیسی کتاب کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے بعض کو فرماتے تھے قرآن سنا، تم بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی جلیل القدر صحابی ہیں، فقیہ امت ہیں، صحابہ کے زمانے میں بھی صحابہ اور تابعین ان سے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عبداللہ تم تو بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہو، ذرا سناؤ تو صحیح۔ وہ قرآن سناتے ہیں، جس پر قرآن نازل ہوا وہ ان سے قرآن سن رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں حضور علیہ السلام بھائی تم قرآن سناؤ مجھے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو قرآن اترا اور آپ مجھ سے قرآن سن رہے ہیں۔ فرماتے نہیں اللہ نے حکم دیا کہ ابو موسیٰ سے سنا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرا نام لیا۔ کیا شان تھی، اللہ ان کی جوتیوں کے صدقے میں ہمارا عشر نصیب فرما دے۔ بڑی اونچی ہستیاں، وہ قرآن مجید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت فرماتے ہیں، جتنا جتنا نازل ہوا اتنا تلاوت ہو رہا ہے، پھر اور آ گیا پھر اور تلاوت ہو رہا ہے۔ مکہ مکرمہ کا ایک واقعہ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضور علیہ السلام مکے میں ہیں، ابھی نبی بنا دیے گئے، قرآن کا نزول شروع ہو گیا، ہجرت نہیں ہوئی۔ مکے کے رہنے والوں میں اکثر جو ہیں وہ آپ کے خاندان کے ہیں، آپ کی برادری کے ہیں اور آپ کو ستاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ شخص یہ کہتا ہے کہ مجھ پر قرآن اترتا ہے اور اللہ کا میں نبی ہوں، اللہ پر اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ اس نے تو پورے مکہ کے گھروں میں پھوٹ ڈلوا دی۔ باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے، شوہر مسلمان ہے تو بیوی کافر ہے، بیوی مسلمان ہے تو شوہر کافر ہے۔ عجیب پھوٹ ڈل گئی۔ تو مکے کے لوگ جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو مشرکین کو کہتے ہیں بھائی اس کا قرآن مت سننا، یہ جب پڑھے مت سنا کرو۔ یہ ہمارے یہاں تو بڑی خوشی میں منائی، وہ بجائی جاتی ہے نا تالیاں خوشی میں، کہ کوئی بڑا آدمی کچھ بات کیا اور تالیاں بجانی شروع کی۔ پتہ ہے یہ کس کی ایجاد ہے؟ یہ مشرکین مکہ کی ایجاد ہے۔ ہم بڑی خوشی سے تالیاں بجاتے ہیں۔ مشرکین مکہ تالیاں اس وقت بجاتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، انہیں وہ تالیاں بجاتے تھے کہ ہم تمہاری بات نہیں سن رہے۔ ہم تو الٹے ہیں نا، بالکل ساری دنیا میں جو چیز ختم ہو جاتی ہے پھر ہمارے یہاں آتی ہے۔ یہ ہماری عقل کا حال ہے۔ جہاں اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان کی عقل تو بڑی اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم کلمہ تو ضرور پڑھتے ہیں، مسلمان تو ضرور ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایسی بات ضرور ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈاواڈول ہے۔ خیر، انہوں نے کہا بھائی اس سے قرآن مت سنا کرو، اس سے جو قرآن سنتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسی کا ہو جاتا ہے، بس اس کا نبی ہو تو قرآن تو سن لیتا ہے گردن جھکا کے۔ اور قرآن میں اللہ نے یہ کیفیت رکھی ہے، میں نے پچھلے دن میں بھی یہ بات کہی تھی کہ تلاوت الگ عبادت ہے، اس کے معانی سمجھنا الگ عبادت ہے۔ تو جس کو معانی نہیں پتا، قرآن مجید جب رمضان المبارک میں پڑھا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سننے والوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، پڑھنے والے کی کیا ہوتی ہے، معنی دونوں نہیں سمجھ رہے، کیونکہ علم نہیں ہے، عربی سے واقفیت نہیں ہے، معنی نہیں سمجھ رہے، لیکن کیفیت ہے، بغیر معنی کی بھی کیفیت ہے، رونے لگتا ہے آدمی۔ تو کہتے ہیں اس کا قرآن مت سننا، اس میں بڑی کیفیت ہے۔ کہہ دیا، سب سے کہہ دیا، تین آدمی ہیں، ابو جہل۔ کون ابو جہل؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ہر امت میں ایک فرعون کو پیدا کیا، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔
حضور علیہ السلام کا رشتے میں چچا لگتا ہے، لیکن انتہائی بدترین دشمن ہے۔ غزوہ بدر میں مردار ہوا، دو بھائی ہیں، وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں بھائی چچا بات سنیں، وہ ابو جہل کو آپ جانتے ہیں؟ کہ ہاں بھی جانتا ہوں۔ کیوں، کیا کام ہے؟ کہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے نبی کی شان میں بڑی گستاخی کرتا ہے، اب لڑنے کے لیے آیا نا ہم سے مسلمانوں سے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے مرے ہو۔ اچھا، تھوڑی دیر میں سامنے سے گھوڑے پہ سے گزرانے کا یہ ہے وہ دونوں لگ کے ان کے پیچھے اور اس کو مارا اور سمجھے کہ مر گیا، لیکن زندگی کے رمق باقی پہ چلتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بالکل ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے مکے میں، اور انتہائی غریب آدمی تھے۔ یہ ابو جہل بڑی تکلیف پہنچاتا تھا، کس کس کو تکلیف نہیں پہنچائی مکے والوں نے اسلام قبول کرنے پر۔ ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا اس میں تو زندگی کے آثار ہیں، تو بچنا نہیں چاہیے، اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور تلوار لے کر اس کی گردن تن سے جدا کرنے لگے۔ فرعون کی بات سنیں، کہنے لگا تو غلام ہے نا، کل تک تجھے پتا ہے میں نے تجھے کتنی تکلیف پہنچائی، آج میں تجھے اتنی ہمت میں آقا کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا ہاں سب تن سے جدا کرو۔ انہوں نے کہا اچھا میری بات سن، تکبر کسے کہتے ہیں، میری بات سن، گردن تو تجھے کاٹنی ہے کیونکہ میں تو بالکل لاچار ہوں، انتہائی زخمی حالت میں، بعد میں بھی مر جاؤں گا۔ دیکھیے مرنے کا یقین تھا، ہمیں مرنے کا یقین دے رہا، جس چیز کا یقین ہے کہ مرنا ہے اس پر ہمارا ذہن نہیں ہے، اور جو یقینی نہیں ہے یہودی وائرس اس پر ذہن ہے کہ مر جائیں گے، یقینی ہے مرو گے اس سے، اور جو موت یقینی ہے اس کو بھولے بیٹھو، وہ تو آنی ہے، جس طرح لکھی ہے اسی طرح آنی ہے، جب لکھی ہے اسی وقت آئے گی، ایک سیکنڈ بھی بات نہیں ہوگا، جس کیفیت سے لکھی ہے اسی کیفیت سے آئے گی، دوسری کیفیت بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہہ رہا مرنا تو بعد میں ہے، میری بات سن، گردن کاٹے گا ذرا نیچے سے کاٹے گا۔ انہوں نے کہا جی اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا فائدہ یہ ہوگا جب اور لوگوں کی گردنیں رکھی جائیں گی تیرے آقا کے سامنے، حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، ان کے سامنے رکھی جائیں گی، میری گردن ان میں بھی اونچی ہوگی۔ مر رہا ہے، تکبر نہیں گیا، یہ وہ ابو جہل، اور ایک دوسرے ہیں ابو سفیان، یہ بعد میں فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، بعد میں تو حضور علیہ السلام کے خسر محترم بھی ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے سردار یہ مشرکین کے، اور تیسرے ہیں اخنس ابن شریق، یہ ان دونوں میں اس وقت دل کی کیفیت میں نرم تھے، لیکن تھے بہرحال کافر، سب میں عبادت کے سردار تھے۔ رات کو سب نے سوچ لیا کوئی قرآن سننے نہیں جائے گا، ہم نے سب کو منع کر دیا، اور یہ تینوں حضور علیہ السلام کے مکان کے باہر، بجلی کا زمانہ تو نہیں تھا، اندھیرا گھٹ، ایک کو دوسرے کی شکل نہیں، دوسرے کو تیسرے، کچھ نہیں پتا، اور سناٹا۔ حضور علیہ السلام پر جتنا قرآن نازل ہو چکا ہے اتنا وہ تہجد میں تلاوت فرماتے ہیں، گھر میں پڑھ رہا ہے، آواز سے پڑھ رہا ہے، باہر آواز آ رہی ہے، اور یہ تینوں گئے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کون آیا، سب یہ سمجھ رہے ہیں میں اکیلا ہوں، اور جا کے ہم عدم گوش ہو کر ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر بیٹھ کر قرآن سنتے ہیں، کیفیت طاری ہوتی ہے ان کافروں پر۔ جب تہجد ختم ہوئی، صبح ہونے کے قریب ہوئی، انہوں نے کہا تو چاندنا ہو جائے گا، تینوں چلے، اللہ کی شان، تینوں پر اللہ نے کو پھیڑ رہا ہے، بھائی تم کیسے، کیوں، اس وقت کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ تینوں کا سوال ہے ایک دوسرے سے، اب جواب دے تو کیا دیں، رات کو تو ہمارا یہ معاہدہ ہوا تو کسی کو ہم نے کہا تو کوئی نہیں سنے گا، ہم خود موجود۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے، ابو جہل نے کہا بات یہ ہے کہ ہم اس کا بڑا شور سنتے تھے کہ قرآن ایسا ہے، اس کا اثر ایسا ہوتا ہے، نہیں ہوتا، تو میں نے کہا سن کے تو ہوں، دیکھوں تو صحیح۔ ابو سفیان نے بھی جواب دیا، ابو
یہ اشرف، یہ اخنس ابن شریق نے بھی جواب دیا، اور تینوں پھر اس بات کے ساتھ علیحدہ ہوئے، اپنے گھر ہو گئے کہ آئندہ ہم بھی نہیں آئیں گے۔ میں کہا جی بہت اچھا، سب پکا معاہدہ کر کے گئے ہم بھی نہیں آئیں گے، اور سب یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے تو سب نے معاہدہ کر لیا، کوئی نہیں جائے گا، پھر تینوں موجودہ پھر رہا، اور پتہ کسی کو بھی نہیں۔ وہ قرآن سن کے پھر جاتے ہیں، پھر اللہ ملا دیتا ہے سب کو، پھر کہتے ہیں بھائی دیکھو کل تو ہم نے معاہدہ کیا تھا، بڑے شرم کی بات ہے، ہم شرمندہ ہیں، اب نہیں آئیں گے۔ تیسرے دن پھر آتے ہیں، پھر اللہ ملا دیتا ہے، پکا معاہدہ کرتے ہیں۔ اخنس ابن شریق، میں نے کہا نا ان میں دل میں نرم تھا، ابو جہل کے پاس گیا کہ ابو جہل سے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح، تم نے 3 دن قرآن سنا، تم کہتے ہو یہ قرآن محمد کا بنایا ہوا ہے، یہ کہتا ہے اللہ کا ہے، تم کہتے ہو اللہ کا نہیں ہے، بتاؤ کیسا ہے قرآن؟ ابو جہل نے کہا واقعی بات تو یہ ہے کہ قرآن تو اللہ کا کلام، اثر تو ہوا میرے دل کو، اللہ کا کلام، اس کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ تو بے پڑھا لکھا آدمی ہے، کسی سے پڑھا نہیں، شاعر نہیں، اور ہمارے گھر میں تو بچہ شاعر، تو ہم تو جانتے ہیں انسان کا کلام نہیں ہے، ہم تو بنا ہی نہیں سکے، اللہ نے چیلنج دیا ہمیں، ہم نہیں بنا سکے۔ اچھا، ابو سفیان سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ اسی طرح جواب دیا، تو اخنس ابن شریق نے کہا ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے، ہم سردار ہیں، منع کرتے ہیں، خود قرآن سنتے ہیں، ہم پہ اثر ہوتا ہے تو ایمان قبول کیوں نہیں کرتے؟ ابو جہل نے کہا ایمان قبول نہیں کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میری سرداری، لوگ مجھے کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ سرداری چلی جائے گی۔ پتہ چلا کہ اپنے تکبر کی وجہ سے اسلام پڑھنی ہے، ہمیں اللہ نے وہ کتاب دی نا جس کا اثر کافر پر بھی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بھائی قاری عبد الباسط عبد الصمد رحمہ اللہ تعالی کتنے بڑے قاری تھے نا، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور اس میں اگر کافر بھی موجود ہوتے تھے، دلوں پر اثر ہوتا تھا، روتے تھے کافر۔ کتنے ایسے جو مسلمان ہو گئے، اثر تو ہوا نا، معنی تو نہیں سمجھا۔ وہ قرآن ہمیں ملا ہے جس کا اثر کافروں پر ہوتا ہے، کیا ہمارے پہ نہیں ہوگا؟ ہم نے قرآن کو عمومی طور پہ چھوڑ دیا، عمومی طور پہ بیچارے چند لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، پہلے تو کتنے لوگ ہوتے تھے پڑھنے والے، ورنہ وہ آتا ہے اور موبائل میں لگا رہتا ہے نا، بیٹھا رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کتنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہوں مسجد میں آ کے، موبائل پہ دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے، اللہ کا نام بھی لینا گوارا نہیں ہے، مسجد میں نماز پڑھنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد کے اندر دنیا کی بات ہو تو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتی، یہ تو جو ہم موبائل پر دنیا کے لگ جاتے ہیں تو یہ تو ہمارے نیکیوں کے قاتل ہے۔ ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہیں، حساب لگا سکتے ہیں؟ کوئی حساب نہیں ہے۔ جو ایسی نیکیاں وہ بھی کامل درجے کی ہے نہیں ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے ہمیں، پھر ہم اس کو ضائع بھی کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ، بڑے خسارے کی بات ہے نا۔ بہرحال قرآن مجید کی تلاوت جس سے ہم اکثر غافل ہیں، اکثر خود قرآن پڑھتے ہیں تو اولاد کو نہیں پڑھا رہے، اگر پڑھا ہوا ہے تو اس کو تلاوت کی ترغیب نہیں دے رہے، تو کیا خیال ہے جب ہماری آنکھ بند ہوگی تو ہمیں اس سے امید ہے کہ ہمارے کام کا بنے گا وہ؟ ہم تو اپنی اولاد کو جتنے خیر کے کام میں لگائیں گے وہی تو بعد میں کام آئے گا، ورنہ کیا کام آئے گا؟ ورنہ ایسی بھی اولاد ہے دنیا میں موجود ہے، باپ کا جنازہ ہوتا ہے اور وہ سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے، نماز جنازہ نہیں پڑھتا، ایسی بھی بدبخت ہے۔ کیوں ہے بدبخت؟ تو یہ باپ تھا نا جو اس نے اس کو کس طرف نہیں لگایا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی اولاد کو نماز کی طرف نہیں لا رہے، الا ماشاء اللہ کوئی ہو۔ آپ دیکھ لیجئے ہم فجر میں اٹھتے ہیں، اولاد کو نہیں اٹھا رہے، تو کیا اللہ نہیں پوچھے گا ہم سے؟ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، اپنی اولاد کو نہیں کہہ رہے تم بھی نماز پڑھنے شروع۔ اس آیت میں اگلا ذکر تو نماز کا ہی ہے نا کہ اللہ سے کاروبار کر رہا ہے نماز کا، تو قرآن کی تلاوت اللہ سے تجارت ہے، تجارت۔
تجارت بھی ایسی تجارت لن تبور جس میں کسی قسم کا گھاٹا نہیں ہے، نقصان کا تو سوال ہی نہیں ہے. اللہ سے تجارت کر رہا ہے، اللہ اس کا بدلہ دے گا. تو اس قرآن کی طرف خود بھی آئیے تلاوت قرآن کے ذریعے سے، اور اپنی اولاد کو بھی لائیے. دوسری بات یہ کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں جسمانی طور پر باطنی طور پر بیمار نہ ہوں. قرآن مجید کی تلاوت کی ایک خاصیت یہ ہے ہمارے دلوں کا روگ دور کرتی ہے. آپ کتنے پریشان ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کریں پریشانی دور ہو جاتی ہے. قرآن کی یہ تاثیر ہے. قرآن مجید میں کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو شفا رکھی گئی. پورا قرآن شفا ہے. وَشِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے تو ایسا قرآن نازل کیا. سورہ فاتحہ تو پورے قرآن کا خلاصہ ایسا رکھ دیا گیا کہ ہر بیماری کا علاج ہے اس میں. لیکن ہم کرتے کم ہیں. سورہ الم نشرح ایسی صورت دی گئی کہ آپ کی پریشانی میں مبتلا ہو، آپ اس صورت کو پڑھیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. ابھی میں تفسیر دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اگر کسی کو پتری ہو آپ سورہ الم نشرح پڑھیں، اس کا پانی پئیں، اس کے معمول بنا لیں، پتری ختم ہو جاتی ہے. یہ تو شفا قرآن اس لیے تو نہیں اترا تھا کہ آپ کی جسمانی امراض کو دور کرے، یہ اس کا مقصد نہیں تھا. یہ اضافی کیفیت رکھی اللہ نے. قرآن کا مقصد تو یہ تھا اس میں جو احکامات ہیں، اس میں جو اللہ ہمیں بتا رہا ہے اس پر عمل کریں. اصل مقصد یہ تھا، اس پر چلیں. اللہ نے ایک اضافی چیز بھی رکھ دی. تو قرآن دلوں کے روگ کو، ہمارے جسم کے زم کو دور کرتا ہے اس کی تلاوت. اس طرف آنا پڑے گا. کب تک نہیں آئیں گے؟ دنیا میں ہم اتنے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، بیکار کاموں کے لیے. کیا ہم 15 منٹ قرآن کے لیے نکال سکتے 24 گھنٹے میں؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ نکالیں، اس کو نکالیے. آپ امتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمارے نبی پر جو قرآن نازل ہوا یہ واحد امت ہے جو کتاب کی تلاوت کرتی ہے. پہلے جتنی کتابیں اتری، توریت شریف، زبور شریف، انجیل شریف، تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہے اس میں. لیکن اس کتاب کی تلاوت عبادت رکھی گئی. ہم کیا جواب دیں گے اپنے نبی کو قیامت کے دن جب ہم ان کے سامنے ہوں گے؟ ہم سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے اس قرآن کا کیا حق ادا کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ جانا تو ہے، مرنا تو ہے، سب کو دیکھ رہے جا رہے ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے. اس لیے قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے. اللہ اسی کو فرما رہا ہے یتلون کتاب اللہ، کہ یہ تجارت ہے. قرآن مجید کی تلاوت میرے ساتھ تجارت. یہ اللہ سے تجارت کیجیے، منافع ہی منافع ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک سوال کر رہے ہیں، ایک سوال پہلے بھی آیا تھا. انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم مسجد سے باہر ہوتے ہیں، صفوں کے درمیان میں جوتی رکھ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ سوال آیا ہے کہ میت کا وارث نماز جنازہ ادا کر لے تو اس کے بعد پاکستان میں دوسرے رشتہ داروں کے ہمراہ اس کی میت کی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟ ولی جو ہے میت کا، اگر وہ نماز جنازہ پڑھ لے تو پھر دوسرے نہیں پڑھ سکتے. ولی نہ پڑھے پھر دوسرے سب پڑھ لیں، بعد میں ولی پڑھ لیں، دوبارہ جتنی دفعہ چاہیں پڑھ لیں. یہ ایک مسئلے کی بات ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنت پڑھ لیں.